میم مودیا کے خواوگی لوگو وسد شہر ویران ہو گئے میم مودیا کے خواوگی لوگو وسد گھر ویران ہو گئے الو بولتے نے سجیاں بیٹھ کنتے الو بولتے نے سجیاں بیٹھ کنتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے میرے گرو تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر فرمایا تعینات دے لوگو اللہ پاک دے برگزیدہ پیغمبر حضرت جناب یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی نے انہوں 12 بیٹے عطا کر دیتے 12 بیٹے عطا کر دیتے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون میم مودیا کے خواوگی میم مودیا کے خواوگی لوگو وسد شہر ویران ہو گئے میم مودیا کے خواوگی لوگو وسد گھر ویران ہو گئے الو بولتے نے سجیاں بیٹھ کنتے الو بولتے نے سجیاں بیٹھ کنتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹرمالی تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹرمالی او سک کے ٹھنگراں وانگ ہو گئے تے جڑے کہندے سی اساں نہیں مرنا
او جڑے کہندے سی اساں نہیں مرنا اج گم اونا دے نامو نشان ہو گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات تو اقدس و اعلی اور بالا واسطے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین امام المتقین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے قابل صد احترام اسلامی روحانی پردہ نشی ماں اور بہنوں، موت ایک ایسا دروازہ ہے جدے چو ہر انسان نو گزرنا پائے گا۔ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جڑا ہر انسان تے لاگو ہو کے رہے گا۔ اس موت تو نہ کسے پڑھے لکھے نو فرار حاصل ہے، نہ کسے ان پڑھ نو فرار حاصل ہے۔ جے پڑھے آئے تے وہ بھی موت دے گھاٹ اندر اترے گا، جے ان پڑھے تے موت دے گھاٹ اندر اترے گا۔ الغرض اس موت تو آج تک جدوں دی کائنات بنی اللہ تعالی نے زمین و آسمان دا نظام بنایا، نہ آج تک ایدے تو کوئی نبی بچ سکے ہے، نہ ایدے تو کوئی ولی بچ سکے ہے، نہ ایدے تو کوئی وزیر تے مشیر تے ادیب بچ سکے ہے۔ اللہ تعالی نے جنہوں بنایا ہے انہیں ایک نہ ایک دن ٹہنا ضرور ہے۔ آئیے ذرا احباب ذی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ اللہ تعالی دے قرآن مجید تے غور کیجئے، فرقان حمید تے غور کیجئے۔ اگر اس دنیا تے کسی نو بقا ہوندی، اگر اس دنیا تے کسی نے باقی رہنا ہوندا، پھر اللہ تعالی اپنے نبیاں نو موت نہ دیندے، بلکہ قرآن مجید اندر اللہ تعالی نے اپنے کچھ انبیاء کا ذکر کردیا ہویا فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب پیغمبر تو پہلا اللہ تعالی نے جتنے انبیاء بھی دنیا تے مبعوث فرمائے سارے دے سارے آخر موت دے گھاٹ اندر یعنی انہوں نے موت آ گئی۔ اللہ تعالی نے چند ایک نبیوں دا تذکرہ فرمایا قرآن پاک اندر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالی جو کچھ اسی سنیے سنائیے، اللہ تعالی سب تو پہلا مینوں پھر تہانوں اللہ پاک سانو سارے انو استعمل پیارا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یرتساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر فرمایا تعینات دے لوگو اللہ پاک دے برگزیدہ پیغمبر حضرت جناب یعقوب علیہ السلام
اللہ تعالی نے انہوں 12 بیٹے عطا کر دیتے، 12 بیٹے عطا کر دیتے۔ نہ چو کوئی نبی بن گیا ہے، نہ چو کوئی ولی بن گیا ہے، نہ چو پرائم منسٹر بھی موجود نے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے جدوں ساڈے موت دا وقت آ گیا، جدوں اللہ پاک دے فیصلے دا وقت آ گیا، پھر اللہ پاک دے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نو دنیا دی کوئی طاقت بھی روک سکی نہیں، روک سکی، دنیا دی کوئی طاقت بھی بچا سکی نہیں، بچا سکی۔ اللہ پاک دے جناب پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے کول موجود نے، اے جناب نہیں بچا سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو کی پتہ چلیا، کی سبق ملیا، کسے دی ولایت جناب موت تو نہیں بچا سکتی، کسے دی بزرگی موت تو نہیں بچا سکتی، کسے دی شہنشاہی موت تو نہیں بچا سکتی، کسے دی وڈیرا پن موت تو نہیں بچا سکتا، کسے دا جہ جلال موت تو نہیں بچا سکتا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالی دے کو اور نبی حضرت خضر علیہ السلام، میں ذرا شاید کرتا حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالی نے 100 سال موت دیتی رکھی ہے نا، 100 سال تو بعد پھر دوبارہ زندہ کر دیتا، یعنی کہ کی پتہ چلیا حضرت خضر علیہ السلام بھی دنیا تے میں زندہ رہے، وہ بھی اللہ پاک دے حضور جا ملے نا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جناب اللہ تعالی نے موت دا فرشتہ بھیجیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف، جا میرے فرشتے حضرت موسیٰ نو لے کے آ جاؤ نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک دا فرشتہ آ گیا، محبوبہ چلو نا، اللہ پاک دا جناب وعدہ آ گیا ہے، میں تھانو لین واسطے آیا ماں، تہاڈی موت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو غصہ آ گیا، موت دی گل سن کے غصہ آ گیا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار تمانچہ ماریا، ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیتا۔ جبریل جناب موت دے فرشتے نو اللہ تعالیٰ کل فرشتہ گیا نا، حضرت پیغمبر دا دنیا تو آنتے جی نہیں کردا پیا، اللہ سونیا جی انہاں دا دل نہیں کردا پیا، اللہ سونیا جی انہاں دا دل نہیں دنیا تو آنتے کردا پیا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے جاؤ نا، میرے موسیٰ پیغمبر کو جاؤ نا، انہاں نو جا کے بولو نا بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دین، بچڑے دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دین، جننے ہاتھ تلے والان گے میں 19 سال اللہ پاک زندگی ودا دیواں گا، میں 19 سال عمر عطا کر دیواں گا، میں 19 سال زندگی عطا کر دیواں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ آ گیا، محبوبہ اللہ پاک دا پیغام ہے وے، اللہ پاک دا آرڈر ہے وے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نہیں اچھا اگر میں بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دیواں 19 سال مینوں زندگی مل جائے، 19 سال مینوں مہلت مل جائے، پھر کی ہوئے گا؟ فرشتہ فرماندے کل نفس ذائقۃ الموت،
فرمایا محبوبہ پھر بھی دنیا تو جانا ہی جانا ہے، پھر بھی محبوبہ دنیا تو جانا ہی جانا ہے، پھر بھی دنیا تو کوچ کرنا ہی کرنا ہے، پھر بھی اس اجل نو چھڑ کے جانا ہی جانا ہے، پھر بھی اس جناب حقیر دنیا نو چھڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ میرے محبوب جی پتہ کی چلیا سونیا اس دنیا تے کسے نو بھی بقا کوئی نہیں، اس دنیا تے کسے نو بھی جناب باقی رہنے واسطے نہیں آیا کوئی۔ آئیے ذرا غور کیجئے حضرت ذی وقار توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک پہ غور کیجئے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اس دنیا تے کوئی بھی زندہ رہنے واسطے نہیں آیا، اے تے باقی نبی سننا۔ آؤ نا میں تواڈے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک خطاب فرما رہے نے، میرے محبوب پیغمبر بھی دنیا تے باقی نہیں رہے، اللہ پاک خطاب فرما رہے نے انکا میت انکا میت وانہم میتون۔ فرمایا محبوب سونیا اے میرے پیغمبر نو خطاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو خطاب کر رہے نے، اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے نو خطاب کر رہے نے، میرے پیر نو اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے آقا نو خطاب ہو رہا ہے، عائشہ دے سہاگ نو خطاب ہو رہا ہے، فاطمہ دے بابا نو خطاب ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین حسنین کریمین دے نانا نو خطاب کر رہے نے، اور میرے پیغمبر نو خطاب ہو رہے ہیں سونیا نہ تسی باقی رہنا ہے نہ مکے دیا چودھریاں باقی رہنا ہے، سونیا تواڈے تے بھی موت دا وقت آنا ہے، تسی بھی ایک دن آنا ہے، دنیا نو چھڑ کے جانا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے توجہ کیجئے، اے ہن میں لگا وا طبرانی شریف دی حدیث پڑھن، توجہ کرنا ذرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے کو غلام جنہ دا نام حضرت مواہبہ اے جناب میرے پیغمبر دا غلام نا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے پیغام بھیجیا مواہبہ آؤ نا آپ بکی قبرستان اندر جانا ہے، انہاں واسطے دعاواں کر کے آنی آنے۔ طبرانی شریف دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلام اپنے گھروں نکلینا، نبی پاک علیہ السلام دے گھر تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام رات دے ٹائم حضرت مواہبہ نو لے کے قبرستان دی طرف جا رہے نے، اگے اگے میرے پیغمبر نے اور پیچھے پیچھے میرے پیغمبر دا غلام جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بقی قبرستان اندر پہنچ جاندے نے، بقی قبرستان اندر پہنچ گئے، میرے پیغمبر حضرت مواہبہ نو جناب مخاطب کر کے فرماندے نے مواہبہ گل سن لینا، اللہ تعالی نے مینوں پوری کائنات دیاں ساری کائنات دے خزانے دیاں چابیاں دے جڑیاں نے، مواہبہ اللہ تعالی نے مینوں اختیار دے چھڈے ہے، اللہ تعالی نے مینوں اختیار دے چھڈے ہے کہ ہم محبوبہ تسی زندہ رہنا چاہو تے زندہ رہ سکدے ہو، اگر رب
الجلال دی ملاقات کرنا چاہو تے تواڈے واسطے جناب آرڈر ہے تسی زندہ رہنا چاہو تے زندہ رہ سکتے ہو اگر تسی فوت ہونا چاہو اگر تسی اللہ رب العالمین دی ملاقات کرنا چاہو تے ملاقات کر سکتے ہو محبا میں اللہ رب العالمین دی ملاقات نو پسند کر لے آئے حضرت محبا فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام ایک گلاں میرے نال کر دیا میرے پیغمبر نے گلاں کیتیاں نا بعد اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے بقی قبرستان والے آواز سے دعاواں کیتیاں بقی والے آواز سے دعاواں کیتیاں تے میرے پیغمبر دعا کر کے واپس آ گئے میرے پیغمبر دعا کر کے واپس آ گئے میرے پیغمبر علیہ السلام جب صبح ہوئی نا رات گزارن تو بعد صبح دا ٹائم ہو گیا میرے پیغمبر فرماندے نے مواہبہ میرے سار اندر بڑی درد ہو رہی ہے مواہبہ میرے سار اندر بڑی درد ہو رہی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو آج جڑی درد میرے پیغمبر دے سار اندر شروع ہوئی نا اے درد وفات تک رہی ہے اے درد میرے پیغمبر دی موت تک رہی ہے اے درد میرے پیغمبر دی وفات تک رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی میرے پیغمبر دی طبیعت خراب ہو گئی میرے پیغمبر دے سر پاک اندر درد شروع ہو گیا میرے پیغمبر نے پٹی باندھ لی سر اندر اور میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی وفات تو ایک ہفتہ پہلے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اور میرے پیغمبر دی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا تو میرے پیغمبر فرماندے نے اینا انا غدن اینا انا غدن اینا انا غدن میں کل کس گھر اندر ہوواں گا میں کل کس گھر اندر ہوواں گا میں کل کس گھر اندر ہوواں گا میرے محبوب پیغمبر دیاں زواج مطہرات ساڈیاں ماواں سمجھ گئیاں نبی پاک علیہ السلام ماں جی عائشہ دے گھر اندر رہنا پسند فرما رہے نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے اے مشاورت کر لئی میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے میرے محبوب نو آ کے آگیا محبوبہ سانو کوئی اعتراض کوئی نہیں سانو کوئی اعتراض کوئی نہیں اگر تسی ماں جی عائشہ دے گھر اندر رہنا چاہو نا نبی پاک علیہ السلام ہن اپنی وفات تو 1 ہفتہ پہلے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر قیام پذیر نے میرے پیغمبر ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر موجود نے نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو 1 ہفتہ پہ جناب 6 دن پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی آپ دی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے سانو پیغام بھیجیا آؤ نا میرے یارو میں تواڈے نال ملاقات کرنا چاہنا وا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے اسی سارے نبی پاک علیہ السلام دا پتہ لین واسطے آ گئے اسی نبی پاک علیہ السلام دا تیمارداری کرنے واسطے آ گئے اسی انج کر کے نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھے آ میرے پیغمبر نے ایک طرف شروع کیتا انج ساڈی طرف ویندے جا رہے نے انج ساڈی طرف ویندے جا رہے نے میرے پیغمبر سانو ویکھی جا رہے نے تے نالے سانو دعاواں دتی جا رہے نے اچانک میرے پیغمبر زارو کے تار رون لگ پے اچانک میرے پیغمبر زارو کے تار رون لگ پے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مرحبا بکم نصرکم اللہ حافظکم اللہ یرحمکم اللہ یحفظکم اللہ یحفظکم اللہ نصرکم اللہ یرحمکم اللہ مرحبا بکم مرحبا بکم میرے پیغمبر اپنے یاراں دے آن تے جناب انہاں نو دعاواں دتی جا رہے نے انہاں نو دعاواں دتی جا رہے نے اور میرے یارو اللہ پاک تواڈیاں
عمر دراز فرمائے، اللہ پاک تانوں صحت عطا فرمائے، اللہ پاک تانوں رزق عطا فرمائے۔ اور ایک سونی میرا پیغمبر بیماری دے عالم اندر بھی اپنی یاراں نوں دعاواں دے رہے نے، اور اج امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تے تانو تشریح کردا ہے۔ اور کائنات دے لوگو میرا پیغمبر دنیا تو جاندیاں جاندیاں انہاں دے وسیع رزق دیاں دعاواں دے رہے نے، انہاں دی حفاظت دیاں دعاواں دے رہے نے۔ میرا پیغمبر انہاں نوں جناب اے عافیت دیاں دعاواں دے رہا ہے۔ آؤ لوگو اج سونے نبی پاک دی سنت تے عمل کردیا ہویا سانو بھی صحابہ کرام نو دعاواں دینیاں چاہیے نے، نہ کہ تانو تشریح کیتا جائے۔ آئیے ذرا حضرات تیزی وقار غور کرنا، ذرا توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو 5 دن قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا پیا ہے میں غسل کر لواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو ازواج مطہرات نو امہات المؤمنین نو پیغام دیتا 7 مشکاں دا پانی اکٹھا کیتا جائے، 7 مشکاں دا پانی اکٹھا کیتا جائے، 7 مشکیاں تے 7 کمیاں دا پانی منگوایا جائے۔ ایسیاں مشکاں ہون جنہاں چوں پانی کڈیا نہ گیا ہوئے، جنہاں دے منہ نہ کھولے گیا ہون۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت اما جی حفصہ علیہ السلام دے ٹب اندر بٹھایا گیا، میرے پیغمبر تے پانی گرایا جا رہا ہے، میرے پیغمبر تے پانی گرایا جا رہا ہے، میرے پیغمبر نو غسل کرایا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر نو جدو غسل کر لیا نا میرے پیغمبر دی طبیعت بہتر ہو گئی، میرے پیغمبر دی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بس 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 انج کر کے ہاتھ دا اشارہ کیتا، طبیعت اندر چستی آ گئی، طبیعت تھوڑی جی فرش ہو گئی، طبیعت بیماری اندر افاقہ ہو گیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اپنی بیویاں نو میرا دل کردا ہے میں اپنے صحابہ نال گفتگو کر لواں، میں اپنے صحابہ نال گفتگو کر لواں۔ میرے پیغمبر نے جناب مسجد نبوی اندر منبر لگوایا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دے سین اندر اے جناب انتظام کر دیتا گیا منبر دا۔ آؤ نا لوگو اگر مینوں پوچھ دیو کہ نبی پاک نے کی بیان کیتا ہے اپنی بیماری تو صحت یاب ہو کے اپنی وفات تو 5 دن پہلا اپنے اوپر 7 مشکیاں دا پانی ڈلوا کے کی بیان کیتا ہے۔ آؤ لوگو اج میرے پیغمبر نے اج اگر تسی مینوں سوال کر دیو میں تانوں دسنا وا میرے پیغمبر نے اپنے اوپر 7 مشکاں دا پانی ڈلوا کے میرے پیغمبر نے مسجد نبوی اندر اے جناب منبر لگوا کے شان صدیق بیان کیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے صدیق دی عظمت بیان کیتی ہے، میرے پیغمبر نے صدیق دی شان بیان کیتی ہے۔ میرے پیغمبر دے منبر تے آ کے بیٹھ گئے نا حمد و ثنا تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے کائنات دے لوگو غور کرنا ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے یارو اے میرے پیارو تسی سارے نے میرے نال دین اندر بڑی مدد کیتی ہے، تسی سارے نے میری ہیلپ کیتی ہے، تسی سارے نے میرے نال بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، لیکن تواڈے سارے تو زیادہ سب نالوں میرے نال زیادہ صدیق نے وفاواں کیتیاں نے۔ جنہ فائدہ صدیق دے مال نے پہنچایا ہے سب نالوں زیادہ فائدہ مینوں تے میرے دین نو صدیق نے پہنچایا ہے، صدیق دے مال نے پہنچایا ہے۔ اج میرے پیغمبر صدیق دی عظمت بیان کردے پے نے، اج میرے پیغمبر صدیق دی صداقت بیان کردے پے نے، اج میرے پیغمبر صدیق دی صداقت بیان کردے پے نے۔ پھر میں بھی کیوں نہ چند الفاظ اندر اپنی محبت صدیق نال ظاہر کر دیواں۔ اوے منو تاں گل میری ساری سچی ہے، اوے منو تاں گل میری ساری سچی ہے، اوے منو تاں گل میری ساری سچی ہے۔ سارے صحابہ وچوں اچیا نوابا وچوں
سارے صحابہ وچوں اچیا نوابا وچوں عائشہ دے بابا دی سرداری سچی ہے منو تاں گل میری ساری سچی ہے منو تاں گل میری ساری سچی ہے او یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے او یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے کترے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے پڑھ کے ویکھ قرآن وفاداری سچی ہے منو تاں گل میری ساری سچی ہے منو تاں گل میری ساری سچی ہے آقا دے یار پیار آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ کے ویکھ قرآن وفاداری سچی ہے منو تاں گل میری ساری سچی ہے منو تاں گل میری ساری سچی ہے آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ مسجد نبوی اندر جنیاں باریاں تے کھڑکیاں نے نا انہاں ساریاں نو بند کر دتا جائے لیکن صدیق دی الماری بند نہ کیتی جائے صدیق دا دروازہ بند نہ کیتا جائے آؤ نہ میں اپنی بات مکمل کراں بات نو کسے پاسے لاواں میرے پیغمبر دی وفات تو 4 دن قبل جمعرات دا دن یوم الخمیس دا دن جمعرات دا دن اکثر میرے پیغمبر دے صحابہ جدو جمعرات دا دن آندا نا جنور بھی اندر یوم الخمیس کیا جاندا ہے اکثر میرے پیغمبر دے صحابہ جمعرات دے دن نو یاد کر کے رو پیا کر دے سن اور فرمایا کرتے سن سونےو جمعرات دا او دن جس دن ساڈے آقا نے سانو آخری نماز پڑھائی ہے ساڈے محبوب تے ساڈے مرشد و مخدوم نے سانو آخری نماز پڑھائی ہے سانو آخری نماز پڑھائی ہے جمعرات دا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال انہاں جناب نبی پاک علیہ السلام نو آ کے خبر دیتی گئی محبوبہ اج میں انصار دے صحابے تو جناب انصار دے جناب میں قبیلے کو گزریا وانا او تانوں یاد کر کے روئی جا رہے سن تانوں یاد کر کے روئی جا رہے سن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صدیق کیوں رو رہے سن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی تہاڈیاں وفاواں یاد کر کے روئی جا رہے سن تہاڈیاں وفاواں یاد کر کے روئی جا رہے سن نبی پاک علیہ السلام جمعرات دا دن آ گیا جمعرات والے دن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو اپنے پیاریاں نو جناب مغرب دی نماز پڑھائیے نا مغرب دی جماعت کروائیے نا مغرب دی نماز میرے پیغمبر نے اپنے یاراں نو پڑھائیے نا اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے فرماندیاں نے محبوب نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے یاراں نو مغرب دی نماز جمعرات والے دن پڑھائی ہے نا تو جمعرات والے دن میرے پیغمبر نے مغرب دی نماز اندر سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی ہے سورہ مرسلات دی تلاوت فرمان تو بعد نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے نبی پاک علیہ السلام عشاء دی نماز کا وقت ہو گیا عشاء دی نماز کا ٹائم ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام کدی میرے پیغمبر تے غشی طاری ہو جاندی ہے کدی طبیعت ٹھیک ہو جاندی ہے کدی میرے پیغمبر ٹھیک ہو جاندے نے کدی میرے پیغمبر تے غشی طاری ہو جاندی ہے کدی میرے پیغمبر غشی دے عالم اندر میرے آقا پوچھتے نے کیا اذان ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی کیا جماعت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی میرے پیغمبر نو دسیا جا رہا ہے محبوبہ جی اذان بھی نہیں ہوئی محبوبہ جی جماعت بھی نہیں ہوئی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہن بلال لکھو اذان کہتے ابو بکر نو کہہ دیو جماعت چڑھا دیں اے دیکھو نبی پاک علیہ السلام غشی دی عالم اندر طبیعت خرابی دے باوجود بھی نماز دی کتنی فکر اذان دی کتنی فکر آج امتی نو نہ نماز دی فکر ہے نہ اذان دی فکر ہے نبی پاک علیہ السلام پوچھتے پہ نے اذان ہو گئی ہے
جماعت ہو گئی ہے، نہیں محبوبہ نہ اذان ہوئی ہے نہ جماعت ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے آقا فرماندے نے عائشہ اپنے بابا ابو بکر نو کہو نا جماعت کروا دین۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا جا رہا ہے محبوبہ میرے بابا ابو بکر دا دل بڑا نرم ہے، تواڈے مصلی تے کھڑے ہون گے تے دل برداشت ہو جان گے، اس واسطے محبوبہ کسی اور نو کو جماعت کروا دین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں جو کہہ رہا ہاں کہ ابو بکر نو کو جماعت کروا دین۔ اج جڑی جماعت صدیق اکبر نے کروائی ہے جمعرات تو لگ کے تے سوموار تک ٹوٹل تقریباً 17 نمازاں بندیاں نے اے میرے صدیق نے کروائیاں، میرے پیغمبر دی زندگی اندر کروائیاں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات تو یا 3 دن پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دا ٹائم ہے، دوپہر دا ٹائم ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات تو 3 دن قبل نبی پاک علیہ السلام دوپہر دا ٹائم ہے تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ میں مسجد اندر جانا چاہنا وا، میں مسجد اندر جانا چاہنا وا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو 2 صحابہ نے مسجد اندر پہنچا دیتا، ایک ایس پاس بازو تے ہاتھ رکھیا، ایس ہاتھ جناب کندھے تے ہاتھ رکھیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 صحابیاں دا سہارا لے کے مسجد وچ پہنچ گئے۔ او سن لو وڈیو وہابیو، او سن لو وڈیو دیوبندیو، او سن لو وڈیو بریلویو، سانو اج نماز نال کنا کو پیار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دی اہمیت بیان کردے پے نے، میرے پیغمبر مسجد دی فضیلت بیان کردے پے نے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب نے 2 ساتھیاں دے کندھیاں تے اپنے کندھے رکھ کے تھلو پیر جناب اٹھائے نہیں جا رہے، پیراں دے سبب کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اندر پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے محبوب سونیا اللہ پاک نے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام نو درس دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے یارو بتقاضا بشریت اگر کسی بندے نو میرے کو تکلیف ہو گئی ہوئے اج دنیا تے میرے کو بدلہ لے لو، اج دنیا تے میرے کو بدلہ لے لو، کل قیامت والے دن میں بدلہ نہیں دے سکدا۔ نبی پاک دے یار اٹھیا، نبی پاک دے دیوانہ اٹھیا، نبی پاک دے مستانہ اٹھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بدلے لین لگائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنے لگا ہے محبوبہ جب تسی مینوں ایک چھڑی ماری سی نا میرے بدن تو قمیض کوئی نہیں سی، نبی پاک نے اپنا بدن تو قمیض ہٹایا، انہیں نبی پاک دے جسم دا بوسہ لے لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اج اس مجلس اندر فرما رہے نے سب تو مین گل اور پوائنٹ والی گل کی سی؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابیو تواڈے تو پہلے اللہ پاک نے جڑیاں قوماں نو تباہ و برباد کیتا ہے انہاں نو پتہ جی کس وجہ تو کیتا ہے محبوبہ نہیں پتا۔ فرمایا انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا سی، انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا سی۔ محبوب فرماندے نے اے میرے یارو او میری پیاری او میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے، میری قبر نو درگاہ نہ بنایا جے، میری قبر تے سجدہ نہ کرے آجے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج جناب ہن دن چڑھ گیا، سوموار دا دن آ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اج تو بعد اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد نہیں جا سکے، پھر آپ گھر اندر رہ ہن چل دیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دا دن آ گیا، سوموار دا دن تے صبح دا ٹائم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے پاک اندر موجود نے۔ صبح دی نماز دا ٹائم ہو گیا، صبح دی نماز دا ٹائم ہو گیا، میرے صدیق جماعت کروا رہے نے، میرے صدیق صحابہ نے امامت کروا رہے نے، امامت کرواندیاں میرے پیغمبر نے عائشہ دے حجرے چ جناب ایک پردہ سائڈ تے کیتا نا، اپنے یاراں تے نظر ماریے، اپنے پیاریاں تے نظر ماریے،
ماری ہے میرے پیغمبر نے اپنے پیاریاں تے نظر ماری ہے اپنی سونیاں تے نظر ماری ہے اپنی کھیتی تے نظر ماری ہے اپنی فصل تے نظر ماری ہے کیونکہ میرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی دا نچوڑ سی صدیق امامت کروا رہے نے پیچھے عمر کھڑے نے تے میرے آقا فرماندے نے صدیق تیری صداقت اندر عمر سونا ہی بڑا لگدا پیا ہے صدیق تیری امامت اندر عثمان و علی سونے بڑے لگدے پے نے حضرت جناب انس فرماندے نے لوگ جدو نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی جھاتی ماری ہے نا تے ساری جناب جھاتی مارن تو بعد میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا ہے میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا ہے میرے پیغمبر نے جدو تبسم فرمایا ہے تے مسجد ساری چمک اٹھی ہے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام میرے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں دیکھیا نبی پاک دے چہرے دی طرف انج نبی پاک دا چہرہ سج رہا سی نا جویں ریل اندر قرآن پاک سجدا ہے انج نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ سجیا سی نا کائنات دے لوگ حضرت انس فرماندے نے آخری نظر سی جڑی میری نبی پاک دے چہرے تے پہ گئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ السلام نے پردہ نیچے کر دیتا اور میرے آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ نو ملنا چاہنا وا پیغام بھیجیا گیا میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیاں آ کے میرے پیغمبر دے کول بیٹھ گئیاں میرے پیغمبر دی جناب بیماری اور جسم تے کرب دے کے ماں فاطمہ فرماندیاں نے آج میرے باپ نو کڈی تکلیف ہے آج میرے باپ نو کتنا دکھ ہے آج میرے باپ نو کتنی تکلیف ہے میرے آقا فرماندے نے بیٹی پیاری پریشان نہ ہو آج دے بعد تیرے بابا دیاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں بیٹی پیاری آج دے بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں آج دے بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں نبی پاک فرماندے نے بیٹا فاطمہ کن میرے قریب کرو نا تے ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کن اندر نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میری ان تیری جدائی دا وقت آ گیا وے تے دوسرے نمبر تے فرمایا فاطمہ ہن میں خوشخبری دی گل تینوں دس دواں میرے اہل و عیال چوں سب تو پہلا میرے نال ملاقات تو کریں گی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں ہن صبح دا ٹائم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی نال گفتگو کر رہے نے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نبی پاک علیہ السلام کول نا ایک پیالہ لکڑی دا پیالہ پہ نبی پاک علیہ السلام کدی اودے چ ہاتھ اپنا ڈبو کے اپنے چہرے تے مل رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدوں نبی پاک علیہ السلام بیمار ہویا کردے سن تے نبی پاک معوذتین پڑھ کے اپنے آپ نو دم کریا کردے سن اج میں نبی پاک دی تکلیف ویکھی نا میں آپ دے دونوں ہاتھ پکڑ کے معوذتین پڑھ کے دم کرنا چاہیا لیکن میرے پیغمبر نے میرے کولوں ہاتھ چھڑا لیا میرے پیغمبر نے میرے کولوں ہاتھ چھڑا لیا آکھے عائشہ ہن دم دیاں گلاں نہیں رہ گئیاں ہن تے موت دا وقت قریب آ گیا ہے آؤ نظر غور کرنا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اینی دیر نوں میرے بھائی حضرت جناب عبد الرحمن بن ابو بکر بن عبد الرحمن جناب میرے بھائی آ گئے نے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اینی دیر نوں میرے بھائی عبد الرحمن آئے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں کول مسواک دیکھی آپ نے مینوں اشارہ کیتا مسواک دیو میں اپنے بھائی کو مسواک لئیے نا انہوں اپنے منہ اندر چبایا ہے نبی پاک علیہ السلام نو پیش کر دیتی اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے کائنات دے لوگو اے بھی اللہ پاک نے اعزاز مینوں دتا ہے کہ آخری ٹائم میرا اور میرے محبوب پیغمبر دا لعاب اللہ تعالی نے ملا دیتا ہے اللہ تعالی نے ساڈا لعاب ملا دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام
والسلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ماں جی عائشہ اللہ دے نبی پڑھی جا رہے نے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہ دے نبی پڑھی جا رہے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ فرماندیاں نے واری بھی میری ہے تے گھر بھی میرا ہے تے گود بھی میری ہے تے سینہ بھی میرا ہے میں اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی گود اندر لٹایا ہے میرے محبوب پیغمبر دا سر پاک میری گود اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے آج ہاتھوں پر کیتا ہے ایک دوسری روایت کے مطابق اما جی حفصہ فرماندیاں نے السلام ملکت ایمانکم السلام ملکت ایمانکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پاک دل فال پڑھی جا رہے ہیں اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اوپر کیتا تے پڑھی جا رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی آہستہ آہستہ ہاتھ تھلے آنا شروع ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ پاک تھلے آنا شروع ہو گیا اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ جلدی نال نیچے کیتا آپ دے جسم دے نال لگایا تے مینوں انج معلوم ہویا جویں سارا بوجھ میرے تے پے گیا میں سمجھ گئی اج فاطمہ یتیم ہو گئی میں سمجھ گئی اج فاطمہ دے بابا دنیا تو چلے گئے اج دنیا تو رخصت ہو گئے اما جی فاطمہ کہندیاں نے مینوں صبر نہ آیا میرے اکھاں چوں آنسو شروع ہو گئے مینوں پتہ چل گیا ہے اج عائشہ دا سہاگ اجڑ گیا ہے اج فاطمہ دے بابا دنیا تو چلے گئے نے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اے سر پاک جیڑا سی نا تکیے تے رکھیا بستر تے رکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جناب ہاتھ مبارک سیدھا کیتا آپ دا جسد اطہر سیدھا کیتا آپ دے پاؤں مبارک سیدھے کیتے تے میں مسجد نبوی دا دروازہ کھولیا مسجد نبوی دا دروازہ کھولیا پردہ چکیا تے صحابہ کرام پہلے ہی منتظر سن نبی پاک دی حال احوال پوچھن واسطے تے میں پردہ سائے دسیا صحابیو اج تواڈے نبی اللہ دے پیارے اج تواڈے محبوب تے میرے محبوب اللہ نو پیارے ہو گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اما جی عائشہ فرماندیاں نے مینوں اینی گل دسن دی دیر سی مسجد نبوی اندر سسکیاں دی آوازاں شروع ہو گئیاں مسجد نبوی جناب رون دی آوازاں نال بلند ہو گئی اور کائنات دے لوگو ویر جی اسی اج 12 ربیع الاول نو جشن کیوں نہیں مناندے اسی جھنڈیاں کیوں نہیں لگاندے ان ٹائم جس ٹائم تو جھنڈیاں لگا کے جس ٹائم تو جشن منانا ہے اس ٹائم مدینہ دی کفیت دیکھنا اس ٹائم مدینے اندر ماں عائشہ تینوں روندی نظر آئے گی اس ٹائم مدینے اندر ماں فاطمہ تینوں روندیاں نظر آن گیاں اس ٹائم اندر تینوں بلال روندے نظر آن گے اے بدبختو کیویں تیرا دل کردا ہے جدوں صحابہ کرام رو رہے نے تو نبی پاک دے جشن منانا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جھنڈیاں لگانا ہے ویر جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلیا نا میرے صدیق آئے نے آ کے نبی پاک دے چہرے تو بوسا دیتا آپ دے چہرے نو بوسا دیتا حدیث پاک اندر موجود ہے فبکا ابو بکر میرے صدیق رون لگ پے میرے صدیق رون لگ پے زارو کتار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ پے تے میرے پیغمبر دنیا تو کوچ کر گئے اور میرے محترم بھائی میرے پیغمبر دی وفات تے اللہ دی قسم ماں عائشہ غمگین ہو گئیاں میرے پیغمبر دی وفات تے ہن میرے پیغمبر دی تدفین دا معاملہ آیا میرے پیغمبر نو غسل انہاں کپڑے اندر دتا گیا اور میرے پیغمبر نو انہاں کپڑے اندر دفن کیتا گیا اور میرے پیغمبر دا جنازے دا ٹائم آیا میرے پیغمبر دا جنازہ کسے نہیں پڑھایا مرداں
نے 10 بندے آ کے میرے پیغمبر تے درود پاک پڑھیا، پھر عورتوں نے پڑھیا، پھر بچیاں نے پڑھیا. ہن قبر دی واری آ گئی. میرے پیغمبر دی قبر کس طرح دی بنائی جائے؟ پہلے مدینے اندر دونوں بندے موجود سن، شک قبر بنان والے اور لحد قبر بنان والے. میرے پیغمبر صدیق اکبر فرمان لگے کائنات دے لوگو دونوں نے پیغام بھیج دو، جیڑا آ گیا اور جناب وہی قبر بنا دیتی جائے گی. میرے پیغمبر دی شک والا اے لحد والا بندہ پہلے آ گیا، میرے محبوب پیغمبر دی لحد والی قبر بنا دیتی گئی. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت علی المرتضی، مغیرہ بن شعبہ اور حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں تینوں صحابہ کرام نے میرے پیغمبر نو قبر اندر اتاریا. قبر اندر اتار کے میرے پیغمبر نو قبر اندر، اور ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ پاک اندر میرے محبوب دی قبر بنا دیتی گئی. حضرت مغیرہ، حضرت شکران، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں تینوں صحابہ نے میرے پیغمبر نو قبر اندر اتاریا. 12 ربیع الاول والے دن میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے. اور میرے محترم بھائی، آپ دی وفات تو بعد آپ دی ایک اونٹنی سی کچھ دن زندہ رہی، وہ بھی وفات پا گئی. آپ دی جدائی دا غم برداشت نہیں کر سکی. اور میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی وفات تو 6 ماہ بعد زندہ رہیاں، 6 ماہ تو بعد فوت ہو گئیاں. اور اسے 6 مہینے دے اندر اندر کسے عورت نے ماں جی فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا. اور میرے پیغمبر دی وفات تو بعد بلال مدینہ چھڑ کے چلا گیا. میرے پیغمبر دا یار صدیق اکبر نے آکھیا اور بلال تو کدھر چلے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اج مینوں مدینے اندر میرا محبوب نظر نہیں آندا پیا، اس واسطے میں بھی مدینہ چھڑ کے جا رہا وا. میرے محترم بھائی، آپ دنیا تو چلے گئے، آپ دا دین اجے بھی باقی ہے. آپ دی حیات طیبہ قرآن دی صورت اندر، حدیث دی صورت اندر ساڈے کول موجود ہے. آپ دا اسوہ اپنائیے، آپ دی سیرت اپنائیے. آپ جڑا دنیا تے مشن لے کے آئے، آپ دنیا تے جڑا مقصد لے کے آئے، اس مشن نو اپنائیے، اس مقصد نو اپنائیے. اللہ تعالی میرے سمیت سانو سارے نو آپ دی حیات طیبہ اور آپ دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ نو پڑھ کے اور بیان کر کے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.